اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میرا اللہ ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنا مرضی شارٹ کٹ راستے اختیار کر لیں، آخر وہ انسان کو تھکا دیتا ہے، پھر اپنی طرف لے آتا ہے۔ پھر وہاں بھاگ لیا، اب انسان سے پوچھتا ہے اب تم نے بھاگ لیا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ تو وہ مجھے ایک ہمارا ویڈیو پروگرام تھا، اس کی ایک چیز یاد آ گئی، اس میں لکھا تھا کہ زمین بھی روتی ہے۔ جب انسان برے اعمال کرتا ہے نا، جوان آدمی یا جوان عورت زنا کے مرتکب ہوتے ہیں نا، جب نہاتے ہیں تو استغفر اللہ وہ قطرے پانی کے زمین پر گرتے ہیں تو زمین پکارتی ہے، چیختی ہے، اے میرے اللہ مجھے حکم دے میں اسے نگل جاؤں۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، صبر کر صبر کر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ افسوس کہ یہ بات ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہے کہ آخر اسی کے پاس واپس جانا ہے، اسی سے لو لگانی ہے، تو اس کے احکامات سے دور کیوں بھاگنا؟ کس لیے اتنی زیادہ عقل رکھنا، اتنی زیادہ برائی کے قصے فخر سے بیان کرنا یا برے کاموں میں جانا؟ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو زمین پکارتی ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ مجھے دے اسے، تو اللہ صبر کرواتا ہے اسے کہ اس نے تیرے پاس ہی آنا ہے، جس حالت میں بھی آئے تیرے پاس ہی آنا ہے۔ بہت سی بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں، قاری صاحب ہمارا جو حمل ضائع ہو گیا، جو بچے کا عمل تھا جو رک گیا، یا بچہ پہلے ماہ یا دوسرے ماہ چھٹے ماہ ضائع ہو گیا، تو آج میں اپنی بہنوں کے لیے یہ بات خاص بتا دیتا ہوں کہ 2 اللہ کے نام ہیں اور ایک سورہ کوثر ہے، 2 وظائف ہیں اس میں، 2 عمل ہیں اس میں، دونوں عملوں پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسی نوبت لائے گا ہی نہیں کہ آپ کو ایسا مسئلہ درکار ہو۔ حفاظت حمل کے لیے ہم یہ عمل آپ کو بتا رہے ہیں، تو غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے اسے۔ یہ پیارے بہن بھائیوں غور سے سننا، اللہ تعالیٰ کے پہلے عمل میں اللہ کے 2 نام ہیں، یا مبدیو یا سلام، یا مبدیو یا سلام۔ یہ حفاظت حمل کے لیے بہت زیادہ مجرب نسخہ ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے اسے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو ایک تسبیح کرنی، اس کی اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، بے شک تیرے سوا کوئی چیز عطا نہیں کر سکتا، تو ہر چیز کا مالک ہے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جتنا بھی تو دیتا ہے تیرے خزانے بڑھتے جاتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میرے مالک مجھے صحیح تندرست اور نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو اس سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، میرے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اکثر بہنیں آتی ہیں کہ ہمارے وظیفے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو غلطی کرتے ہیں کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے ادھر وظیفہ کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اس کے اندر ہی باتیں ہو رہی ہیں، اندر ہی وظیفہ ہو رہا ہے، تو وہ مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ یاد کیا کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا کر دے گا، کچھ بھی جو ناممکن ہو
وہ میرے اللہ کے لیے کبھی ناممکن نہیں ہوا۔ وہ جب چاہے جیسا چاہے کر دے، ہمیشہ اسی کے آگے جھکا کرو، اسی سے مدد مانگا کرو، اور وہ بہترین مدد دینے والا ہے۔ تو یہ دوسرا وظیفہ تھا، وہ ہے سورہ کوثر کا۔ آپ چینی کا برتن لیں، سورہ کوثر اس پہ لکھیں، اور سورہ کوثر لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈالیں، اس پانی کو پی لیں، یا پھر آپ سورہ کوثر کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دشمن کو ناکام کر دے گا، اور جو آپ کا جو مسئلہ ہے، جو بیماری ہے، یا پھر آپ کو ایسی کوئی ٹینشن ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا جو حمل ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، کسی بھی بہن کا بیٹی کا وہ حمل ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر بہن بیٹی کو نیک، اچھی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ پھر ایک دفعہ ریوائز کیے دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ دو اللہ کے نام ہیں، یا مبدیو یا سلام۔ یہ پڑھنا ہی آپ نے ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف، اور دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اس میں بھی آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے انتہائی محنت، لگن اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اللہ آپ اپنا ہر مسئلہ نا، ہر ٹینشن اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ بس کہہ دیں میرا اللہ ہے نا۔ جب اللہ ہے تو کسی چیز کا ڈر کیسا ہے؟ انسان، وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ انسانوں سے اپنی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں مت بیان کیا کرو، یہ وڈیروں سے، یہ پیسے والوں سے مت بیان کی کہ انہیں کچھ اثر نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے۔ اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے حضور لے جایا کرو، وہ بہترین ہر مسئلے کو حل کرنے والا ہے، تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہر چیز کو بہتر کرنے والا ہے۔ یہ پہلا طریقہ تھا، یا مبدیو یا سلامو آپ نے تسبیح کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف، پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اول آخر درود شریف، یا مبدیو یا سلامو۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ تھا کہ سورہ کوثر کا۔ یہ تو بہت ہی ازمودہ نسخہ ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لینا ہے، اپنے گلے میں ڈال لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا آپ کو یا آپ کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے سورہ کوثر کو چینی کے برتن پہ لکھ لینا ہے، چینی کے برتن پہ لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر آپ نے پی لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کو بہتر کرنے والا ہے، وہ ہر مسئلے کا حل کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، تو دعا کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رونے والے عمل کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھک کر، اس سے ہی وحدہ لا شریک جان کر، لوگوں سے اپنی آسیں امیدیں چھوڑ کر اس سے مانگا کرو، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی اپنے جھولیاں خالی نہیں موڑتا۔ وہ تو انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا کہ کب وہ استغفر اللہ کہتا ہے، اور کب میں اس کو حل کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر بڑے سے بڑے گناہ کی معافی ہو جائے گی، لیکن زبان سے دیے ہوئے زخموں کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ آدمی تمہیں معاف نہ کرے۔ اب کوئی لفظ بولنے سے پہلے بہتر، سخت غصہ آ گیا ہے تو خاموش ہو جائے۔ خاموشی بہت بڑا علاج ہے، ہر غم کا، ہر غصے کا، ہر تکلیف کا خاموشی سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ خاموش رہنا سیکھیں، کم بولنا سیکھیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو بھائیوں بہنوں، کہ دوسروں کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیں۔ اگر سکون سے جینا چاہتے ہیں نا، تو دوسروں کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں سب ختم فرمائے، آمین۔